الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ کا بہت بڑا انعام اور فضل ہے کہ اس نے ہمارے علاقوں میں قرآن کریم کی تعلیم کے لیے مکاتب اور مدارس کا نظام قائم فرما رکھا ہے۔ دنیا کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں دور دور تک مدرسے اور مکتب کا نظام نہیں ہے۔ وہاں کے لوگوں کی دینی حالت ناقابل بیان ہے۔ یا تو وہاں مسجدیں ہی نہیں ہیں، اور اگر مسجدیں ہیں بھی تو نمازی ندارد ہیں۔ اور ایسے علاقے بھی ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں کہ اگر وہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھانے والا بھی دستیاب مشکل سے ہوتا ہے۔ چند سال پہلے دلی کے قریبی علاقے سے کچھ لوگ آئے تھے اور وہ یہ بتلا رہے تھے کہ ہمارے 45 گاؤں ہیں اور ان میں صرف ایک مسجد ہے، اور ان گاؤں میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس مسجد کے امام کو بلانا پڑتا ہے، کوئی اور نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ حالانکہ نماز جنازہ پڑھنا اور پڑھانا بہت آسان ہے، عام نمازوں سے بھی زیادہ آسان ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنازے کی نماز مشکل ہے، حالانکہ علماء یہاں تشریف فرما ہیں، وہ بتلائیں گے کہ نماز جنازہ میں رکن کی حیثیت سے صرف 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ جو 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے گا اس کی نماز جنازہ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ ثنا پڑھنا، درود شریف پڑھنا اور جنازے کی دعا پڑھنا یہ واجب یا فرض نہیں ہے، سنت ہے۔
اگر یاد ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر یاد نہ بھی ہو تب بھی 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے جنازہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں ہے تو جہالت کس درجے تک پہنچی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے ہمارے شہروں میں، دیہاتوں میں، بستیوں میں، محلوں میں مدارس اور مکاتب قائم فرما رکھے ہیں۔ اگر ہم ان سے فائدہ نہ اٹھائیں اور اپنے بچوں بچیوں کو قرآنی تعلیم نہ دیں تو ہم سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی سعادت قرآن کریم سے وابستہ ہونا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ، جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی دولت نہیں کر سکتی، وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں خود قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ایک جملے کے اندر قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے کہ اے انسانوں، تم جس دنیا کو اکٹھا کرتے ہو، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں، وہ سب ایک طرف اور قرآن کریم ایک طرف۔ قرآن ان سب چیزوں سے زیادہ افضل ہے، قیمتی ہے، نفع بخش ہے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اس لیے ہمیں سب کو ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم ضرور سکھلائیں۔ اگر ہم انہیں اس کی اسکول بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کی ضرورت ہے، دنیا کی تعلیم کی ضرورت ہے، آپ بھیجیے، لیکن ساتھ میں ان کے ایمان اور اعمال کی بھی فکر کیجیے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے اسکول میں داخل کیے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں میں نرسری سے پہلے ہی 3.5-4 سال کا بچہ داخل کر دیا جاتا ہے۔ اسکول کا ڈریس پہن کر وہ بچے اور بچیاں صبح سے شام تک دوسروں کے ماحول میں رہتی ہیں۔ انہیں جو پڑھایا جاتا ہے اس مواد کا بھی دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ان بچوں کو دین سے وابستہ نہ کیا گیا، صحیح عقائد ان کو نہ بتلائے گئے، توحید ان کے دل کے اندر نہ بٹھائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور محبت سے انہیں وابستہ نہ کیا گیا، تو میرے بھائیوں، ان بچوں کے ایمان کی کوئی گارنٹی اور ضمانت آئندہ نہیں دی جا سکتی۔ آج آپ پڑھائیں، ہم اس سے منع نہیں کرتے، دنیا کی ضرورت بھی آپ پوری کریں، لیکن ساتھ میں ان بچوں اور بچیوں کو اسکول جانے سے پہلے یا اسکول سے آنے کے بعد آپ 1 گھنٹہ مدرسے میں ضرور بھیجیں، تاکہ ان کا دین ایمان بچا رہے۔ پہلے زمانے میں گھر کے اندر دینی تعلیم دی جاتی تھی، والدین اس بارے میں فکر کیا کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں آس پاس گھروں میں قرآن پڑھنے جایا کرتی تھیں،
لیکن آج گھروں کی تعلیم کا نظام تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب اگر ان بچوں اور بچیوں کو مکتب سے اور مدرسے سے نہیں جوڑا جائے گا تو میرے بھائیوں ان کے ایمان کی کوئی گارنٹی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ تو ہمیں اس بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی وضاحت فرماتے ہوئے اس آیت میں بہت بہترین انداز میں تعارف کرایا ہے قرآن پاک کا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہاں صرف ایمان والوں سے خطاب نہیں ہے، صرف عرب کے لوگوں سے خطاب نہیں ہے، صرف صحابہ سے خطاب نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، تمام انسانوں سے خطاب ہے، اولین آخرین سب سے، اور جو ایمان لائے ان سے بھی خطاب ہے، جو ایمان نہیں لائے ان سے بھی خطاب ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارا قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام عالم کے لیے ہے، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں ہیں، عالمی پیغمبر ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تم سب انسانوں کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ تو ہمارا رسول بھی عالمی ہے، اور ہمیں جو کتاب قرآن مقدس عطا ہوئی یہ بھی عالمی ہے، بین الاقوامی ہے۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، جہاں جہاں بھی انسانوں کی آبادی ہے سب سے خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ کسی انسان کی بنائی ہوئی نصیحت نہیں ہے، کسی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، کسی پنچایت کی طے شدہ تجویز نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، جو رب العالمین علیم و خبیر ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، جو ہماری اندر کی باتیں بھی جانتا ہے، باہر کی باتیں بھی جانتا ہے، اگلی باتیں بھی جانتا ہے، پچھلی بھی جانتا ہے، ہماری فطرت سے، طبیعت سے، جبلت سے واقف ہے۔ تو وہ جو ہدایت کرے گا اور وہ جو نصیحت کرے گا اس سے بہتر کسی کی نصیحت نہیں ہو سکتی۔ ہر نصیحت پہ انگلی رکھی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا خالق و مالک جو نصیحت کرے اس پہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں میں جو روگ ہے، بیماریاں ہیں، روحانی امراض ہیں، اگر تم ان کا علاج چاہتے ہو، ان سے شفا چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، تو یہ قرآن تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ قرآن پڑھو گے شرک کی بیماری مٹ جائے گی، قرآن پڑھو گے جھوٹ کی عادت ختم ہو جائے گی، قرآن پڑھو گے خیانت تمہارے دل سے نکل جائے گی، قرآن پڑھو گے کینہ کپٹ سے تمہارا دل صاف ہو جائے گا، قرآن پڑھو گے تمہارے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی، قرآن پڑھو گے
تمہارے دل میں شرم و حیا آئے گی، قرآن پڑھو گے تم متقی بن جاؤ گے، اللہ کے نیک مقرب بندے بن جاؤ گے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اگر کوئی دلوں کی بیماریوں سے اپنے کو بچانا چاہتا ہے، قرآن پڑھے اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرے، پڑھتا چلا جائے، انشاءاللہ دل صاف ہوتا چلا جائے، ایمان کی روشنی سے دل منور ہو جائے۔ ذرا آپ پڑھ کے تو دیکھیے، ذرا قرآن کا ترجمہ تو اٹھائیے، ذرا قرآن کی تفسیر تو اٹھائیے۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے ایمان کا نور دل کے اندر جوش مارتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآنی آیتیں سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ عجیب و غریب تاثیر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مقدس میں رکھی ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ آج ہمیں ادھر ادھر سے فرصت نہیں، 24 گھنٹے میں جو کام کاج تھوڑا بہت کیا اور جو وقت بچا وہ موبائلوں میں خرچ ہو جاتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں، راتوں رات۔ آج ہمارے نوجوانوں کا سب سے بڑا مشغلہ بس موبائل، اور وہ بھی گناہوں والی چیزوں میں۔ آج پوری کی پوری امت اس کے اندر مبتلا ہے۔ یہ روگ ہے، یہ آخرت سے غفلت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہ نعمتوں کی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ اللہ نے جو موقع اور جو صلاحیت اور جو استعداد اور جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ذریعہ ہدایت ہے اور رحمتوں کا ذریعہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ جب قرآن پڑھے گا غلطیوں سے ہدایت نصیب ہوگی، اللہ کی رحمت کا وہ مستحق بن جائے گا۔ خاص طور پر جو بہترین انداز میں قرآن پڑھتا ہے وہ بندہ اللہ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کو بہترین لہجے میں پڑھے تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ ایسے متوجہ ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے پسندیدہ گانے کو سننے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو قرآن بہترین انداز میں پڑھنا اور پھر قرآنی ہدایات پر عمل کرنا باعث رحمت ہے، باعث ہدایت ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم کہیں بھی ہوں، کچھ بھی ہوں، ہمیں اپنے وقت پر اس دنیا سے جانا ہے اور اکیلے جانا ہے۔ جب ہمارا وقت آئے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی سے یہ کہیں کہ بھئی بہت مشکل رہے گی، قبر میں اکیلے کیسے لیٹیں گے، بڑی وحشت ہوگی، چلو تم بھی ساتھ چلو ہمارے۔ نہ کوئی ساتھ جا سکتا ہے، نہ کوئی ساتھ لے جا سکتا ہے، نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے، اکیلا آدمی جائے گا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، 2 لوٹ آتی ہیں، 1 رہ جاتی ہے۔ فرمایا کہ رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں مگر کہاں تک جائیں گے؟ مٹی دے کے واپس، چاہے کتنے ہی عزیز قریب کیوں نہ ہو، چھوڑ کے آنا پڑتا ہے، بوجھل قدموں سے آنا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آنا پڑتا ہے۔
لوٹاتے ہیں۔ پہلے غلام ہوا کرتے تھے، وہ بھی اپنے آقا کے مرنے پہ کندھا دے کے جاتے تھے، وہ بھی لوٹاتے تھے، مال بھی لوٹائے۔ وہ چارپائی جس پہ لے جایا گیا وہ بھی واپس لے آئی جائے گی، وہ چادر جو اوپر سے اڑائی گئی وہ بھی واپس آ جائے گی۔ مگر آدمی نے جو عمل کیا ہے، اچھا ہو یا برا، یہ آدمی کے ساتھ قبر میں جائے گا، میدان حشر میں ساتھ رہے گا، آخری انجام تک پہنچائے گا۔ تو وہ عمل ہمارا اچھا ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے، سنت اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، تو ہم ایک کامیاب انسان کہلائیں گے۔ ہم رسوائی سے بچیں گے، ذلتوں سے بچیں گے، سرخ روح ہوں گے، اللہ کے مقرب اور منظور نظر بن جائیں گے۔ یہی ہمارے مدارس کا مشن ہے، تحریک ہے کہ انسان اپنے مقصد کو جانے اور اہل ایمان اپنے ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں اور قرآن کریم سے وابستہ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے کو بھی ہر طرح کی خیر اور برکت سے مالا مال فرمائے۔ مدرسے کے سبھی طلباء اساتذہ کو علم نافع عطا فرمائے، سبھی معاونین کو اجر جزیل عطا فرمائے، منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس پورے علاقے کے لیے اس کو خیر اور رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔